सदा के पी के का कदीम बड़ा अहम इंतहाई सरसब्ज व शादाब जरखेज और खूबसूरत तारीखी शहर। इसकी आबादी 1,20,000 है, कंपैरेटिवली आबादी कम है जी। और इसकी जरखेजी और शादाबी की वजह 3 दरिया हैं जो इसमें से गुजरते हैं। दरिया जिंदी, दरिया स्वात और दरिया काबुल। ये पहले किस शहर की तहसील था? अब तो डिस्ट्रिक्ट बन गया ना। ये पेशावर की तहसील था। अब इसकी 3 तहसीलें हैं, 4 सद्दा, शब कदर और तंगी। इसे तंगई भी कहते हैं। इसकी तारीख बड़ी दिलचस्प है। ये 6 सदियां कबले मसीह से लेकर 2 सदी ईस्वी तक गंधारा तहजीब का मरकज रहा। इस पर लातदाद हुक्मरानों ने तबाह आजमाई की, इसको ताख्त व ताराज किया, इस पर कब्जा किया, इसको ढाया। उनमें से एक सिकंदर यूनानी भी था। इससे पहले कि हम आगे प्रोसीड करें, एक अफसोसनाक बात जो 4 सदा के साथ मंसूब है, उसका तज़किरा आम तौर पे तारीख के सफ़ात से हज़फ कर लिया जाता है। हम हज़फ करने में भी बहुत आगे हैं। नहीं, ये मज़े की चीज़ नहीं, इसको निकाल दें। इससे बैड ऑप्टिक्स क्रिएट होते हैं, बैड टेस्ट डेवलप होती है। और बैड ऑप्टिक्स होंगे तो उससे सबक सीखोगे ना। यही वजह है कि हम हिस्ट्री से सबक नहीं हासिल That's it. करते। भाबड़ा एक जगह, भाबड़ा ट्रेजेडी। आप जरा बीबीसी की वेबसाइट पे जाकर देखें, पूरी डिटेल है इसके बारे में कि जब बाचा खान को गिरफ्तार किया गया तो लोगों ने एहतजाजी जुलूस निकाला। ये सन 48 की बात है। तो पुलिस की हाई हैंडेडनेस देखिए कि उसने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। 600 के करीब लोग लुकमा अजल बने, अपने ही बंदे, अपने ही मुल्क में। और हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने कहा था कि ये जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी से बड़ी ट्रेजेडी थी। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जलियांवाला देखे पता क्यों कहा था? जलियांवाला बाग में मारने वाला यूसुफ पर जालिम विदेशी था। ये आपने अपने ही भाइयों को मारा। व्हाट अ कंट्री। तो ये जो नाम है इसका 4 सदा, उसका कोई खास मतलब? 4 सदा नहीं है, 4 सद्दा। इसका कोई खास मतलब? 4 रास्ते। 4 रास्ते यानी पेशावर की तरफ भी जाता है, पंजाब की तरफ साउथ में जाता है, अफगानिस्तान जाता है। सद्दे का मतलब रास्ता है, जैसे सद्दे बाब होता है, बाब दरवाजा। तो सदा रुकावट को भी कहते हैं। इज राइट। सद्दे बाब एक दरवाजे को बंद करना, यानी ये यहां पर तो बहुत बड़ा मसला है। इसका सद्दे बाब होना चाहिए, इस दरवाजे को बंद होना चाहिए। सद्दे बाब दरवाजा बाब। अच्छा, तुम हैरान नहीं होंगे, नाल एटम भी कर देंगे ऐसे। जो प्रोफेसर परफॉर्म करके पढ़ा रहा होता है ना, वो कभी नहीं भूलता, कभी नहीं। उसकी रिकॉल वैल्यू 85% होती है, जो मैक्सिमम है। बिल्कुल ऐसे नाल एक्टिंग कर रहा हूँ। एक रिवायत यह भी है कि इसका मतलब है कि 4 दीवारें हैं इस शहर के गिर्द, और है भी वहां पे फसील है। 4 सद्दा, चारों तरफ से बंद। अच्छा जनाब, मशाहीर की तरफ चलते हैं जी। नंबर 1 बाचा खान यूनिवर्सिटी जिन्होंने ना तो जी, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये किसके वालिद थे? बादशाह खान, वली खान के। वाह। वली खान के, अब्दुल अली खान के, और गनी खान जो शायर थे, बहुत लाजवाब शायर। फिर इनके भाई, बड़े भाई, वो भी बहुत लाजवाब आदमी थे। डॉक्टर खान साहब चीफ मिनिस्टर थे मगरबी पाकिस्तान के। ही वॉज मर्डर्ड इन लाहौर। उनका घर था 2 शानन रोड, वहां पे उन्हें डॉक्टर खान एक पटवारी ने मार दिया था। अच्छा जी, हयात मोहम्मद खान शेरपाव, जिनके नाम पर शेरपाव ब्रिज है, 1975 में इन्हें मर्डर कर दिया गया था पेशावर यूनिवर्सिटी में। तो ये भुट्टो साहब के बड़े प्यारे दोस्तों और फॉलोअर्स में से एक थे। वॉज गवर्नर एंड सीनियर मिनिस्टर। तो एक धमाके में ये काम आ गए। इनके छोटे भाई फिर इनकी नशिस्त पर बैठे, और उनका नाम है आफ्ताब खान शेरपाव। एयरपोर्ट नाल चलदा आ रहे। अच्छा जी, फिर शेखुल हदीस मौलाना हसन जान
یہ MNA بھی تھے. تو خودکش حملوں کے خلاف فتویٰ ان کی شہادت کا باعث بھی بنا تھا, کیونکہ اسی طرح کی ایک واردات دہشت گردی کی اس میں انہیں ختم کر دیا گیا. مولانا گوہر رحمان مرحوم, ان کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا. رستم شاہ محمد, یہ بیوروکریٹ تھے, کالم نگار ہیں اور سفیر رہ چکے ہیں کابل میں پاکستان کے. اور جب میں نے وزٹ کیا تھا کابل, وہ ایک ڈیلیگیشن تھا جرنلسٹ کا, تو اس وقت ہمارے سفیر یہی تھے. یہ ہمیں لے کر پریزیڈنٹس پیلس گئے تھے اور حامد کرزئی سے ہماری ملاقات ہوئی تھی. واہ, اینڈ از اے ویری فائن پرسن. کھابے یس کیا بات. ہر جگہ کی ایک سوغات ہوتی, جی بالکل. جیسے خوشاب کا ڈوڈا ڈوڈا, ڈوڈا, قصور کے اندرس سے رس سے, ملتان کا داجل کے پیڑے, مردان کے مگر مچ. یار ایسا احمق ہے, مردان کے پیڑے کئی گنا شاندار ہیں. ہاں جی, وہ لال رنگ کے پیڑے جو ہائے ہائے, دل پیڑے گجران والے تھے. دل پیڑے جیڑے اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. جو یہ سرخی مائل پیڑے ہیں نا, پتہ ہے کیا نام کیا اس کا؟ بدایونی سویٹ شاپ. مجھے یہ بھی یاد. واہ واہ, پر انتر انہیں کچھ یاد کیوں ہوتا مجھے یہ تو دسو. میرے لیے بہت سے دوست جب بھی وہاں سے آئے لے کر آئے, ان میں سے ایک جو ہمیشہ مجھے یاد رہے گا, میرا بڑا پیارا دوست, آئی ایم شیور میرے ساتھ آج کل ناراض نہیں ہے وہ, سلیم صافی. واہ, تو 4 صدہ کا کیا کھابا ہے کیسا, کہ جو صرف اسی کے ساتھ منسوب ہے. وہ کیڑا جی, دسو ایڈا پاؤز کہا ہے. 4 صدہ کے موٹے چاول. اللہ, وہ مشہور یہ کہ بابا موٹا چاول, بابا موٹا کے چاول یا بابا موٹا چاول. ایکچولی یہ موٹا چاول جو یہی ہوتا ہے اسی سرزمین سے, انتہائی ڈیلیشس. اور اگر 5 کلو چاول ہے نا تو 5 کلو گوشت ہوتا ہے اس میں. ببو خان, یہ کھانے والی چیز انتہائی لذیذ. ہاتھوں سے کھائیں گے انشاءاللہ بہت جلد. نہیں, میں تو چمچ کے ساتھ کھاؤں گا, اور اگر تم نے ہاتھوں سے کھانا ہے میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا. نہیں, میں بھی چمچ نہیں کھاواں گا کیونکہ پیسے تسی دے رہے. یہ دیکھنے میں لہیم کی طرح ہوتا ہے. ہیلو, اچھا جناب, آگے ہے تکا, بیف تکا, کابلی پلاؤ, بیف کڑاہی, یہ بہت مشہور ہے. اور بیف روش, واہ, توبہ, بیف روش بھی وہ جو سوڑا ہوا گوشت جسے ہم کہتے سوڑا ہوا, ہیں, صحیح, جو یخنی سا بنا ہوتا ہے, بالکل بالکل ایسے ہی. اور اس قدر خستگی بوٹیوں میں کہ وہ بونگ اٹھائیں تو ساتھ اس کے سارا کچھ گر جاتا ہے. ہاں, بالکل ایسے ہی. دس از حسنین تکا شاپ, واہ, دا مینا وال ریسٹورینٹ. یا مچھلی اور ہانڈیاں ملتی ہیں, مٹن کی, بیف کی, واہ, دمبے کی. نقدہ. پھر یہاں پر لسی کی ایک قسم ہے واہ, یہیں پہ, یہ جو دا مینا وال ریسٹورینٹ ہے, جی جی, اور یہ لسی ایکچولی ریسیپی ہے کابل والوں کی, افغانستان کی, کہ اس کے اندر پودینہ بھی ڈالا جاتا ہے. واہ, 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 اور نرالا جس طرح وہ جی، جی. پودینہ اور وہ چیزیں ڈالتے ہیں نا روٹی کے اوپر, وہاں پہ وہ روٹی اور اس کے ساتھ یہی لسی, واہ, بڑی لاجواب چیز بنتی ہے. اسی کو ہمارے جانگلیوں نے جب دیکھتے ہیں نا یہ سینٹرل ایشینز یہ چیزیں ساتھ لے کر آئے, تو اس کو لسن پلا کہتے ہیں. وہ لسی سے بنتا ہے, لسن پلاؤ, واہ, واہ, کیونکہ لسی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں بالکل, کیا بات. سادہ لوگ. لسن پلا ہے جی, ساڈے لیتے پلا ہے. واہ. اچھا جناب, رجڑ. رجڑ ایک سویٹ ڈش ہے جو 4 صدہ کے ساتھ اسی طرح ایسوسیٹڈ ہے جیسے موٹا چاول ہے. رجڑ رجڑ کا ایک مطلب کہتا بنتا جی, دودھ, گھی, میدا اور میٹھا سوڈا. یہ رجڑ جو ہے نا, دیکھا جائے تو یہ ریسیپی ایک بڑے شاندار سے ہوم سٹیڈ کیک کی ہے. یہ کیک ٹائپ چیز بنے گی, لیکن یہ گڑ کی طرح نظر آتا ہے. گڑ جیسا, بالو شاہی جیسا, مسٹ بی ویری گڈ, لیکن یہ میں نے نہیں کھایا ہوا. اچھا جی, قابل ذکر مقامات. جی, شب قدر فورٹ, یہ بڑا لاجواب فورٹ ہے. شب قدر ایک تحصیل ہے, شہر ہے.
تو یہ اکثر یہ یوسرپرز یہاں پہ چڑھ دوڑتے تھے، خاص طور پہ افغانستان سے آنے والے. تو مہاراجا رنجیت سنگھ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اس کو فورٹیفائی کرو. شب قدر پہلا سٹاپ نہیں ان کا ہونا چاہیے، یہ ان کی پہلی ریزسٹنس ہونی چاہیے جس کا وہ سامنا کریں. اسی قلعے پر جی افغانیوں نے حملہ کیا اور مہاراجا رنجیت سنگھ کا خاص مہمان وینچورا انچورا فرانس سے آیا ہوا تھا، وہ یہاں پہ قیام پذیر تھا. تو وینچورا بہت خود جنگجو تھا، تو بہت خوفناک ہی الغار تھی، لیکن انہوں نے اس کو ریزسٹ کیا اور بالآخر وہ لشکر پسپا ہو گیا. لیکن توڑے انہوں نے دروازے تھے، دروازے سب سے پہلے ٹوٹے تھے. تو آپ اندازہ کریں رنجیت سنگھ بھی کیسا آدمی تھا. اس نے کورٹ کال کی، کورٹ مارشل ہوا. واہ. کس کا؟ دروازوں کا. دروازوں کا. دروازوں کو 100 سال قید، تو سر یہ دروازے اب بھی ہیں وہاں پر؟ زنجیروں میں جکڑے ہوئے بھائی. ہن تک انہوں دی ضمانت نہیں ہوئی. 100 سال قید با مشقت ہے. ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ. بیٹا وہاں سے گزرتے ہوئے جو نشان عبرت ہے نا، اس کا دھیان پڑ بھی جائے تو کہے گا نا 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 جی انہوں نے دروازے نہ لیا کیتا تو میرے نال کی کرنا کی ہوئے گا. ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾਹ ਲੂ ਲੈਣ ਪਰਾਂ. ایویں ہی ہے. ہاں ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜੱਲੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫੁਹਾਰੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਚਲਾ ਦੇਾਂਗੇ. 200-300 ਲੈਂਦਾ ਜੀ. 200-300 ਲੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਚ, یعنی کہ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਫੁਹਾਰੇ. یہ پہلا کرینہ ہے کرپشن کے کرینوں میں. ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਲੈ ਲੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 100 ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫੁਹਾਰਾ ਖੋਲਤਾ. سر ایک دفعہ میں نے بھی کھلوایا تھا. موٹے نے بھی 500 دیتا، 900 دا پانی پی آیا سالا. اچھا جی، پشکلاوتی میوزیم. پشکلاوتی پشکلاوتی پرانے زمانے کی گاڈس کہا جاتا ہے، اس شہر کی گاڈس ہوا کرتی تھی 2000 سال پہلے. تو اس کا میوزیم ہے، اور یہ پرانا نام بھی اس کا اینشنٹ نیم یہی ہے. تو پرانا نام بھی اس شہر کا یہی تھا. تو وہاں پر نوادرات ہیں، بڑے شاندار آرٹیفیکٹس ہیں. یہ میوزیم بھی وہاں پر قابل دید ہے. واہ. تخت باہی، جسے تخت بھائی کہتے ہیں اکثر، ਤਖਤ ਬਾਈ ਹੈ ਉਹ. تخت باہی. ਬਾਹੀ یہاں پر 2000 سال پرانی تہذیب، آرٹیفیکٹس، تمدن، کلچر، تاریخ پر اگر آپ نظر ڈالنا چاہیں تو ڈونٹ مس دس پلیس. آپ کو وہ آثار قدیم بالکل یوں لگے گا جیسے آپ ہڑپا چلے گئے. واہ بالکل ہڑپا. ٹیکسلا، جسے قدیم زبان میں تکشلا کہا جاتا تھا. جی ہاں. تکشلا یونیورسٹی کا تذکرہ کس مشہور ناول میں ہے؟ آگ کا دریا. دریا. کس کا ہے؟ اینی آپ. اینی آپا. ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ آگ کا دریا ڈوب اب وہ کہہ رہے ہیں اینی آپا. اسے نہیں پتا کہ اینی آپا کون ہے. کون ہے؟ ਬਾਨੋ ਕੁਲਸੀਆ ਸਾਹਿਬਾ. ਕੁਰਤਲੈਨ ਬਲੋਚ. قرۃ العین حیدر. حیدر. ادھر ٹیکسلا یونیورسٹی کہتے ہیں دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی. پہلی یونیورسٹی تکشلا، جی. اس کا نام تھا تکشلا. ਯਾਰ ਵਿਸਟਨ ਚਰਚਲ ਇੱਥੇ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ. ہیں؟ کیوں؟ کس نے کہا؟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਪੜਿਆ. تکشلا یونیورسٹی پڑھایا کرتا تھا، پروفیسر تھا. وہ جو اب میں تمہیں ٹائم دے رہا ہوں، بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا اسکالر تھا، بڑا چالاک. ਵਿਸਟਨ ਚਰਚਲ ونسٹن چرچل کل کا کیریکٹر ہے، کیوں بےودگیاں ਇੱਕ کر رہے ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ. ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ. چنکیا کوتلیا. ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ. ਕਿਸੇ ਚਨਖੀਆ ਕੁੱਤਲੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ